ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اصلاح اور دینی احکام سکھانے کے لیے وقفے وقفے سے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ وہ ان تک اللہ کے احکام پہنچا سکیں، مگر بعض قومیں ایسی بھی گزریں جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، جن میں سر فہرست یہودی ہیں جن کا موجودہ مسکن اسرائیل ہے۔ آج دنیا کے نقشے میں اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو کہ انسانیت کی کھلی دشمن ہے، اور اس میں بسنے والے یہودی دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی اور رسم و رواج کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ان کو انسان کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اسرائیل اور یہودیوں کے چند شرمناک حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، جن کو سن کر آپ ان پر یقیناً لعنت بھیجیں گے، اور مزید یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی عورتوں کو کس طرح ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا تھا تو چند یہودیوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے کرتوت دیکھ سکیں کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں ان میں یہودیوں کا ہی ہاتھ ہے، یہاں تک کہ یہودیوں کے 1948 میں ایک عالمی سازش کے تحت فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے ایک الگ ملک قائم کیا جہاں اب انہی کی حکومت ہے۔ دوسری قوموں کی طرح یہودیت میں بھی بعض دنوں کا خصوصی تقدس حاصل ہے، جیسا کہ یہودیت اور بعض عیسائی فرقوں میں سبت عبادت کا دن ہے، اور اسے یہودیوں کے دنوں میں سب سے مقدس دن سمجھا جاتا ہے۔ سبت جمعے کے روز غروب آفتاب سے شروع ہو کر اگلے روز غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے، اور یہ دن روایتی طور پر 3 ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیر آرتھوڈوکس یہودیوں کے لیے جمعے اور ہفتے کے درمیانی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور وہ اس کا خاص اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس کھانے کا آغاز چالا روٹی سے ہوتا ہے جو کہ برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ جبکہ سبت کو امن اور پاکیزگی کا دن بھی سمجھا جاتا ہے، اس دن روایتی طور پر اچھے کپڑے پہننے کو بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور بعض لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ اور جمعے کی رات کو گھر کو موم بتیوں سے روشن کیا جاتا ہے، اور صبح سویرے عبادت گاہوں کا رخ کر لیا جاتا ہے جہاں اس دن کی نسبت سے خصوصی عبادات بھی کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سخت نظریات کے حامل یہودی اس روز تمباکو نوشی، آتش بازی، محنت مزدوری اور گاڑیوں میں سفر کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہودیت میں شادی کی بات کی جائے تو ان میں شادی کا طریقہ سادہ اور دلچسپ ہے۔ اس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے ہی کر دیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی کے روز روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے، جبکہ شادی کی رسم صاف پیر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ مجلس کی عمارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دلہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے، جس کے بعد یہودی ربی یعنی یہودی عالم ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اس گلاس کو دلہا اور دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب کو چکھتے ہیں اور بعض اوقات دلہا اور دلہن شراب پی جاتے ہیں۔ اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یا تو ان کو ان لوگوں کو پلا دی جاتی ہے جو کہ شادی سے ڈرتے ہیں یا نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دلہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد از جلد اس نامردی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کے رسول کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو عارمی زبان میں ربی بآواز بلند پڑھتا ہے، جس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر زوجین کو دے دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی عام رسم گلاس توڑنا ہے، جس میں دلہا دلہن شراب پینے کے بعد زمین پر رکھتے ہیں اور دلہا گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے، اور سب لوگ اسے مزل طوب یعنی خوش قسمت پکارتے ہیں۔ اس گلاس توڑنے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس انسانی تاریخ میں ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں ان پر یہ گلاس توڑا جاتا ہے کہ شادی جیسے اس پرمسرت موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ جبکہ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دلہا دلہن کب تک بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی اصطلاح میں کتوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دلہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا۔
اور یہ بھی عہد کرتا ہے کہ یہ اسے نان و نفتہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن کر اس کے گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اس لیے ان کو خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے مگر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں بھی اسی طرح کا ذکر موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو ضروری اسے مہر دے کر اسے بیاہ کرے۔ ناظرین، یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی وجہ سے عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمر جیسے درد کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودیت میں عورت کو مظلومیت کا داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر بھی طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو یہ حق مذہب نے دیا تھا۔ یہودی مذہب میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو وہ پھر بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں یہ حکم و رواج ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کر لے، اور اس سے پیدا ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار ہوتا تھا۔ اگر اس کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کو شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی شادی کے لیے نہیں مانتا تو اسے عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے، خصوصاً مغرب جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کے مقام و منصب دلوانے کا صحرا اپنے سر باندھتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو برباد کیا ہے اور عورت کو اپنی